بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لک الحمد. صلاۃ التسبیح کے متعلق پیچھے میں نے گفتگو کی تھی کہ صلاۃ التسبیح ادا کر لینی چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے. اس کے بعد چند شور اور غوغے اٹھے، چند لوگوں نے مجھے باقاعدہ طور پر فون پر بھی کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو مجھے کلپیں بھی بھیجنے لگے کہ فلاں صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا. تو خیر، صاف ستھری بات یہ ہے، دیکھیے کہ ترمذی میں روایت ہے. ترمذی سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے، اور جو حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. امام ترمذی اس روایت کو کرنے کے بعد باقاعدہ، پہلی بات تو باقاعدہ طور پر باب صلاۃ التسبیح کے نام سے باب قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں حدیث بیان کرتے ہیں. ہاں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب. ہاں، لیکن یہ فضیلت کی جو احادیث ہوتی ہے، فضیلت جو فضائل ہے اس کے متعلق جو احادیث ہوتی ہے، عموماً ضعیف ہی ہوتی ہے سندن. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور محدثین کے ہاں، محدثین کا اصول ہی یہی ہے، فقہا کے اصول ہی یہی ہے کہ فضیلت کے لیے ضعیف احادیث کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، فضائل کے لیے، نوافل کے لیے. ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ کوئی ہو ایسا مائک لال 100 فضائل کو جمع کر لے ایک کتاب میں، اور ہر ایک کے متعلق صحیح اور مستند روایتیں پیش کر دے. ہے نہیں کوئی ایسا، کر بھی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. خیر، وہ تو ایک دوسری بات ہے. رہی بات یہ ہے کہ فلاں صاحب وہ اتنے بڑے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، وہ مفتی ہے، وہ پاکستان کے ہیں، وہ ہندوستان کے، وہاں فلاں کے، وہ اتنا انہوں نے کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، وہ اس زمانے کے 1400 1450 سال 1500 سال کے آس پاس کے پرانے ہیں. اب جا کے وہ ہے. میں تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کئی دفعہ کئی مقام پر کئی مجلسوں میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اکبر و شیء، بہت بہترین چیز ہے یہ، تو اس کو پڑھ لیا جائے. اس کے علاوہ اس کے متعلق روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت ابو رافع سے، حضرت فضیل بن عیاض سے روایت موجود ہے. حتیٰ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ پیش کیا ہے. خیر، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے، ٹینشن مت لیجیے. باقی یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لیں. رکو جانے سے پہلے ہی، آپ صورت سے فارغ ہونے کے بعد رکو جانے سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھ لیجئے 15 دفعہ. رکو میں جائے تسبیح پڑھے، اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھے 10 دفعہ. پھر رکو سے اٹھے ربنا لک الحمد کہے، پھر پڑھے اس کو 10 دفعہ. پھر رکو سے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر اس کو پڑھے 10 دفعہ. پھر سجدے سے اٹھے، 2 سجدے کے درمیان میں پھر پڑھے 10 دفعہ. پھر دوبارہ سجدے میں جائے، تسبیح پڑھے، پھر پڑھے 10 دفعہ. پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد پھر اس کو پڑھے 10 دفعہ. پھر بنا اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. تو پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنی ہے. یہ تو خیر 4 رکعت میں ایسی ہے، لیکن دوسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے آپ کو، جس میں اتحیات پڑھتے ہیں آپ. تو اتحیات جب آپ پڑھیں گے تو اتحیات سے پہلے ہی، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اتحیات سے پہلے ہی 10 دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے. تو یہ آپ کے 300 دفعہ پورے ہو جائیں گے، دوسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. تو آپ کے یہ ہو جائیں گے 300 دفعہ. اس طرح سے آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین پر چلنے اور رمضان کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.